اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ آج کا ایک خاص عمل نظر بد۔ نظر بد کے متعلق آج ہم بات کریں گے کہ نظر بد کیا ہوتی ہے، کس طرح یہ لگتی ہے، کس طرح اس کے اثرات پیدا ہوتے ہیں، کیا اثرات ہوتے ہیں اور ان اثرات کو کس طریقے سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا مکمل عنوان ہے جس کو ہم نے مکمل طور پر فالو کرنا ہے تاکہ ہم اپنے مقاصد کے اندر مکمل کامیابی اور برتری حاصل کر سکیں۔ اللہ پاک کی ذات سب کو جزائے خیر دے، آمین یا رب العالمین۔ نظر بد، نظر کا مطلب نگاہ اور بد بری نگاہ۔ اب بری نگاہ بہت ساری جگہوں پر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ کوئی انسان آگے بڑھ رہا ہو، اپنی زندگی کو خوشحال بنا رہا ہو، کسی کو کوئی اچھا کام مل جائے یا کوئی حسن رکھتا ہو یا کچھ بھی ایسا ہو تو لوگ اس کو نظر بد کا اپنے حسد کا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ اب بات یہاں پر شروع ہوتی ہے کہ نظر بد کا اثر کیسے ہو جاتا ہے۔ نظر بد انسان کے دو فیکٹرز کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے۔ ایک اس کا جو فیکٹر ہوتا ہے وہ ناپاکی، اور دوسرا جو اس کا فیکٹر ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بد تہذیبی۔ اب یہ دو فیکٹر ایک انسان کے اندر جب بھی داخل ہو جائیں گے تو وہ نظر بد کا شکار ہو جائے گا، اور وہ انسان جو گناہ بھی نہیں کرتا اور اس کو نظر بد لگتی ہے تو اس کی وجہ صرف عبادات میں کمی چوری ہے کہ وہ عبادت پوری نہیں کرتا، اور اللہ پاک اس کو آزمانے کے لیے، سزا دینے کے لیے اس کو اس طرح کے فیکٹر میں داخل فرماتے ہیں۔ اب جو مسئلہ میں نے بتایا کہ ایک تو ناپاکی زبان کی، نگاہ کی، نفس کی، اور دوسرا جو ہے بد تہذیبی، برے جملے بولنا، غصہ کرنا، لڑنا، چنگھاڑنا، اس طرح کے جو فیکٹرز ایک انسان اپنے اندر لے کر آتا ہے تو یہ چیزیں نظر بد کو پیدا کرتی ہیں۔ اب نظر بد لگنے کا جو دو فیکٹر تھے وہ جس انسان کے اندر بھی ظاہر ہوئے اس کو نظر بد کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو لمٹس دی ہیں، ہر ایک چیز باقاعدہ قاعدے اور قانون کے مطابق مقرر کی ہے۔ جب ایک انسان اللہ اور اس کے رسول کی حد سے باہر نکلتا ہے تو پھر اللہ پاک کو ناگوار گزرتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کی رحمت کا سایہ پیچھے آتا ہے۔ تو شیطان جو انسان کے ارد گرد صبح شام گھوم رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو نشانہ بنا لیتا ہے۔ اب نظر بد کا سب سے جو بڑا اثر ہوتا ہے وہ کس چیز پر ہوتا ہے؟ نظر بد ہمیشہ انسان کے نفس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ جس بندے کو نظر بد لگ جائے گی اس کا نفس کے اندر بے برکتی کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جس میں کبھی اس کو کوئی بیماری لگ جائے گی، کبھی وہ بیمار پڑے گا، کسی وقت وہ پریشان نظر آئے گا، کسی وقت وہ غمگین نظر آئے گا، اس کی کوئی ایک سٹرکچر جسم کا نظر نہیں آئے گا، ایک بیہیویئر پورے ڈے میں نہیں نظر آئے گا، بلکہ وہ ہر وقت چینج نظر آئے گا۔ اس کی سچویشن جو ہوگی وہ ہر وقت چینج ہی دکھائی دے گی، ہر ٹائم سے الگ دکھائی دے گی۔ اب یہاں تک ہم نے بات کو سمجھا، اور جو دوسرا فیکٹر نظر بد سے انسان کی لائف کے اندر داخل ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ بے نمازی بن جاتا ہے، بہت زیادہ انسان جھوٹ، گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا، بہت زیادہ انسان غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، ہر قسم کی برائی اور بدی کو جنم لیتا ہے، سارے کام وہ سٹارٹ کر دیتا ہے۔ اب نظر بد جب وہ لگی، اس نے یہ کام سٹارٹ کیے، اس کے بعد جو اس کا لائف سٹرکچر ہے اس پہ کیا کیا اثرات اس کے پڑتے ہیں۔ پھر جو انسان بے روز جاب رکھتا ہوگا اس انسان کو اسی وقت وہاں سے نکالا جائے گا، اسی حساب سے جو انسان جہاں پر اپنی عزت رکھتا ہوگا وہاں پر اس کے منہ سے کوئی ایسا جملہ نکلے گا جس سے وہ بات بالکل اس کے تعلقات ختم ہو جائے گی، کیونکہ نظر بد ایک ایسی منحوسیت ہے، ایک ایسی خرابی ہے کہ جس انسان کو بھی آپ چھوئیں گے وہی آپ کا دوست بھی آپ کا دشمن ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ انسان جو کمزور دل ہوتا ہے، جیسے ہی ایک نظر بد والا انسان اس کے ساتھ چپکتا ہے تو فوراً اس انسان کی روح جو ہوتی ہے وہ اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اب یہ باتیں ہم نے جہاں تک سمجھ لی ہیں کہ نظر بد ہمیں کس طریقے سے افیکٹ کرتی ہے اور اس کے بعد ہماری لائف کے اندر کیا کیا چیزیں چینج ہو جاتی ہیں۔ اب ہم نے بات کرنی ہے نظر بد نے افیکٹ کر لیا
اب نظر بد کے ایسے سائیڈ ایفیکٹس جو کہ ہو جانے کے بعد انسان کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں، نظر بد سے 5 ایسے فیکٹرز پیدا ہوتے ہیں جو کہ انسان زندگی کے ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے، وہ ختم نہیں کر پاتا۔ پہلا جو فیکٹر ہوتا ہے، انسان کی جو صحت کے اندر کمزوری شروع ہوتی ہے وہ ختم نہیں ہوتی۔ دوسرا جو انسان کی لائف کے اندر فیکٹر پیدا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی وعدہ خلافی والی جو سوچ ہوتی ہے اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے، وہ کبھی اس سے باہر نہیں نکل پاتا۔ تیسرا جو اس میں فیکٹر آ رہا ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے کہ انسان ہر وقت ہی مایوس اور ناکام خود کو محسوس کرتا رہے گا، کبھی بھی اس کے اندر سے فطرت باہر نہیں نکلے گی۔ اور چوتھی جو اس کے اندر چیز آئے گی وہ انسان اپنے سے چھوٹے یا اپنے سے بڑوں سے جیلسی، ہر وقت نفرت اور حسد اختیار کرتا دکھائی دے گا۔ اور آخری جو چیز ہے جو کہ بہت زیادہ سنگین ہو جاتی ہے تو وہ انسان ہر وقت اپنے آپ کو برائی اور بدی پر قائم رکھنا مناسب سمجھے۔ اب یہ 5 ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ انسان ان کو مینیج کر لیتا ہے لیکن ان کو ختم نہیں کر سکتا۔ اگر وہ انسان جب تک صحیح طریقے سے توبہ نہ کر لے، جب تک کسی ایسی دعا، ایسی عبادت کو نہ اپنا لے جس سے اللہ پاک کی ذات راضی ہوتی ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، تب تک انسان کا جو نفس ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو باہر نہیں نکال پاتا۔ اب یہ باتیں ہم نے یہاں تک سمجھ لیں، اب ہم نے نظر بد کو ختم کرنے کے کچھ پروسیس جاننے ہیں کہ نظر بد کو ختم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ نظر بد سے ہمارے رشتے بھی متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، ہماری اولادیں ہو رہی ہوتی ہیں، ہمارا گھر متاثر ہو رہا ہوتا ہے، ہمارا بیوی بچے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، ہمارے دوست عزیز و اقارب، ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہم نے اس کو مکمل ختم کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا اپنانا پڑے گا کہ نظر بد ہماری زندگی سے بے دخل ہو جائے۔ پہلی جو چیز ہے نظر بد کو ختم کرنے کے لیے وہ ہے انسان کلمہ طیبہ کا ورد کرے، جتنا بھی پڑھ سکے کلمہ طیبہ کا ورد وہ کرتا رہے، اس سے اس انسان کا ایمان تازہ ہوتا رہے گا، اور جو اس کے بار بار افیکٹس ظاہر ہونا شروع ہوں گے یا بار بار جو افیکٹ نظر بد کے آتے ہوں گے تو وہ سارے کے سارے جو ہوں گے ان کے اندر کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ اب جو اس کا دوسرا ایک میتھڈ ہے اس کے اندر ہے قرآن پاک کی تلاوت، کہ انسان بہت زیادہ غمگین، بے چین اور بے سہارا فیلنگ اپنے اندر ظاہر کر رہا ہوگا تو اس وقت وہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، جتنا بھی دیر وہ قرآن پاک کی تلاوت کر سکے، پانی پر دم کرے پڑھ کر، اور اس کے بعد وہی پانی وہ استعمال کرے۔ تیسرا جو اس کا پروسیس ہے وہ ہے کہ انسان دم سے لنک بنائے، دم کروائے اپنے آپ کو، جس سے جو ہے سخت اور برے اثرات باہر نکلیں گے اور مکمل طور پر اس کو ذہنی سکون مل جائے گا۔ چوتھا جو اس کا طریقہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ انسان سب سے زیادہ خاموشی اختیار کرے، جس سے اس اثر کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اور جو پانچواں انسان کی لائف کے اندر جو طریقہ ہے جس سے نظر بد کو وہ ٹھیک کر سکتا ہے تو ہوتی ہے اس کی کاٹ۔ اب کاٹ کا جو پروسیس ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب کسی بھی طریقے سے نظر بد ٹھیک نہیں ہو پاتی اور انسان کی زندگی دن بدن خراب اور مشکلات کی طرف داخل ہو جاتی ہے۔ اب ہم نے بات کرنی ہے کہ نظر بد کی کاٹ کس طریقے سے ہوتی ہے۔ عام حضرات کا اپنا طور طریقہ ہوتا ہے، لیکن جو ہم لوگ اپنے طور طریقے کے مطابق بھی کاٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں ایک چھوٹا سا کام کرنا ہوتا ہے کہ ہم کوشش کریں ایک گلاس پانی کا لیں، اس پر ہم 11 مرتبہ کلمہ شہادت پڑھیں، دم کریں، اور اس پانی سے ہم اگر 7 دن نہائیں، روزانہ وہی پانی دم کریں اور اسی سے نہائیں تو ہمارے اوپر سے نظر بد کا جو مادہ ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اب نظر بد ختم ہونے کی کچھ نشانیاں ہوں گی کہ جب آپ کے اوپر سے نظر بد ختم ہوگی تو آپ کا کام کرنے کو دل کرے گا، بات کرنے کو دل کرے گا، ہنسنے کو دل کرے گا، اس طرح کے فیکٹرز جو ہوں گے وہ آپ کی لائف کے اندر جو نارمل پرسن کے اندر ہوتے ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ اب جب آپ کی فائنینشیلی معاملات کے اوپر سے نظر بد ہٹے گی تو اس وقت آپ کو بالکل اپنا جسم ایک بالکل ہلکا اور بہت زیادہ ٹھنڈا محسوس ہوگا، جو کہ نشانی ہے کہ آپ لائف کی ہر مشکل اور خطرناک جو نظر بد کا اثر تھا اس سے باہر نکل چکے ہیں۔ اب یہ ایک طریقہ تھا کہ آپ اس طریقے سے نظر بد کو ختم کر سکتے ہیں، اور مکمل طور پر جب نظر بد ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ جتنا زیادہ ہو سکے کلمہ طیبہ پڑھیں تاکہ آپ کا ایمان تازہ رہے، گناہوں سے بدیوں سے خود کو بچا سکیں۔ تو اللہ پاک کی ذات آپ سب کو مکمل سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے، اور نظر بد سے ہمیشہ سب کو بچائے جو کہ بہت مہلک ہے اور بہت بری ہے۔ اللہ پاک کی ذات ہم سب کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے۔
ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ جزاک اللہ خیر۔